اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ پہنچاؤ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، واو کا معنی کیا؟ اور انفقوا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم خرچ کرو، اس کا واحد کیا ہوگا؟ انفق، تو خرچ کر۔ فی میں کے معنی میں آتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، سبیل کا معنی کیا ہوگا؟ راستہ۔ ولا تلقوا، لا یہ نہیں کے لیے ہے، روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، نہیں۔ تلقو یہ اصل میں تھا تلقونا، اس کے آخر میں نون تھا، اور یہ جمع ہے، نون جو ہے وہ گر گیا کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے۔ اب معنی کیا ہو گیا؟ ولا تلقو، اور تم نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، یہ تین الفاظ ہیں، با، ایدی اور کم۔ ایدی یہ جمع ہے کس کی؟ یدن کی۔ یدن کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ کو۔ ایدی کئی ہاتھ، کم تم، اور تم نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو۔ اور یہ جو با ہے، با، اس با کے بارے میں کئی علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ با زائدہ ہے، اضافی ہے۔ صحیح موقف یہ ہے کہ یہ با زائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ با تضمین کے لیے ہے۔ تضمین سے کیا مراد ہے؟ تضمین سے مراد یہ ہے کہ یہ با بتا رہی ہے کہ تلقون جو فعل ہے، اس میں کسی ایسے فعل کا معنی پیدا ہو گیا ہے جس فعل کے بعد با آیا کرتی ہے، تو وہ فعل کیا ہوگا؟ افضا یفضی افضا، افضا یفضی افضا، پہنچانا۔ تو ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ پہنچاؤ، تم اپنے ہاتھ ہلاکت کی طرف نہ پہنچاؤ، انہیں ہلاکت میں ڈالتے ہوئے۔ الا کا معنی کیا ہوگا؟ طرف، اور تم اپنے ہاتھوں کو نہ پہنچاؤ، نہ ڈالو ہلاکت کی طرف۔ التہلکہ یہ مصدر ہے، ہلاکہ یہلکو سے مصدر سمائی ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہلاکت۔ وَأَحْسِنُوا، واو کا معنی ہو گیا اور احسنوا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم نیکی کرو، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ احسن، نیکی کر۔ ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے۔ ان تاکید کے لیے آتا ہے، توکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں یقیناً، بے شک، کوئی شک نہیں۔ یحب فعل مضارع ہے واحد کے لیے، محبت کرتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ المحسنین، کن سے؟ نیکی کرنے والوں سے۔ المحسنین جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ المحسن، محسن نیکی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں سے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اس آیت کا پہلا جملہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، اس سے مراد عام طور پہ جہاد ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے مراد عام ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے علاوہ دیگر کئی شعبے بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسجد، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، مدارس، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یتیم کو مال دینا، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، بیوہ کو مال دینا، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ تو فی سبیل اللہ کا معنی بہت وسیع ہے، لیکن عام طور پہ فی سبیل اللہ کا استعمال اور اطلاق جہاد کے لیے ہوتا ہے۔
تو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی کہ عام طور پہ بھی اور خصوصاً جہاد میں. تو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی کہ جہاد پہ مال لگاؤ، جہاد پہ مال صرف کرو، مجاہدوں پہ لگاؤ، اور جہاد کے جو آلات ہیں، جہاد کے لیے جو ہتھیار خریدے جاتے ہیں ان پہ مال لگاؤ. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، ہلاکت کی طرف نہ پہنچاؤ. اس سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ممنوع ہے. خودکشی کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. تو کوئی بھی ایسا راستہ، کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے انسان اپنے آپ کو تباہ و برباد کرے، یہ ممنوع ہے، اور وہ اس آیت کا حصہ ہے، اس آیت کا معنی ہے. لیکن خصوصی طور پہ یہاں پہ مراد ہے جہاد ترک کر دینا. جہاد ترک کر دینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. حالانکہ عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ جہاد کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ جہاد ترک کر دینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. جہاد کی راہ میں مال صرف نہ کرنا، کنجوسی کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس بارے میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلے نمبر پہ وہ روایت جسے امام ترمذی، ابو داؤد اور دیگر ائمہ حدیث بیان کرتی ہیں، اور اس کے راوی ابو عمران اسلم تجیبی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم رومیوں سے جہاد کے لیے نکلے، اور رومیوں سے جہاد کہاں پہ کرنا تھا؟ قسطنطنیہ شہر کے پاس، بلکہ اسی شہر پہ حملہ کرنا تھا. کہتے ہیں کہ ہمارے کمانڈروں میں سے ایک بڑے کمانڈر خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن تھے. ہم وہاں پہ پہنچے تو رومی لوگ مقابلے کے لیے تیار تھے اور بہت بڑی قوت میں تھے. تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے ان پہ حملہ کر دیا. حملہ کرنے والے کتنے ہیں؟ ایک، اور ادھر دشمن کثیر تعداد میں ہیں. تو جب ایک آدمی نے حملہ کیا تو دیگر لوگوں نے اونچی اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور یہ شخص قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مارکے میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو آیت تم اس آدمی کو اوپر چسپاں کر رہے ہو. یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ اس آیت کا معنی مفہوم کیا ہے، ہم سے پوچھو کیونکہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو کہنے لگے ابو ایوب انصاری کہ جب اللہ رب العزت نے اسلام کو غالب کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شان و شوکت دے دی، تو ہم انصاریوں نے سوچا، ہم نے کہا کہ بھئی ہمارے مال ضائع ہو گئے، ہمارے باغات اجڑ گئے، اور ہمارے درختوں کو بہت نقصان پہنچ چکا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ٹائم دیں. کس کو؟ اپنے باغات کو، اپنے کھیتوں کو، اپنے درختوں کو، اور ان کی اصلاح کریں، ان کو ٹھیک کریں، اور جہاد کو ترک کر دیں. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ایوب انصاری. کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں مال صرف کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد ترک کر کے اپنی زمینوں کو ٹائم دینا، اپنے باغات کو وقت دینا، اپنے درختوں کو وقت دینا،
یہ تھا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یعنی جہاد ترک کرنا یہ تھا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اور اس معنی کو آپ ایک اور حدیث سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، جس کے راوی جناب عبداللہ بن عمر ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم اینا والی بیع کرنے لگو گے، اینا والی بیع کیا ہوتی ہے؟ اینا والی بیع میں انسان سود کے لیے ہیلا اختیار کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک آدمی دوسرے کو کوئی چیز بیچتا ہے ادھار پہ، اور ادھار کی وجہ سے قیمت زیادہ لگاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بات سمجھانے کے لیے میں مثال دے دیتا ہوں، ایک قلم کی مثال دے دیتا ہوں۔ یہ قلم ہے ہمارے پاس، یہ میں آپ کو بیچتا ہوں ادھار پہ کتنے میں؟ 100 روپے میں، اور طے یہ ہوا ہے کہ آپ یہ 100 روپیہ مجھے 2 سال تک دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہی قلم میں آپ سے خرید لیتا ہوں، ادھار پہ نہیں، کیش پہ۔ میں آپ کو نقدی ابھی سے دیتا ہوں، اور کتنے میں خرید لیتا ہوں؟ 100 روپے میں۔ بیچا قلم میں نے کتنے میں؟ 200 روپے میں۔ جب بیچا تھا 200 روپے میں، ادھار پہ بیچا تھا نا، 2 سال کے لیے میں نے کہا 2 سال تک آپ مجھے پیسے دے دیں، اور 200 روپے میں قلم آپ کو بیچ رہا ہوں۔ آپ نے مجھ سے خرید لیا، پھر میں نے آپ سے خرید لیا کتنے میں؟ 100 روپے میں، لیکن میں نے آپ کو پیسے نقد دیے ہیں، میں نے آپ کو پیسے نقد دیے ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا ہے اور 200 روپیہ واپس لوں گا، ایسے ہی ہے؟ یہ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ قلم تو درمیان میں ایک بہانہ بنا، سود کو حلال کرنے کے لیے قلم کو درمیان میں بہانہ بنایا گیا ہے۔ حقیقت یہ نکلی، رزلٹ یہ نکلا کہ میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا ہے اور 2 سال کے بعد واپس لوں گا تو ساتھ 100 روپیہ اضافی بھی لوں گا، یہ 100 روپیہ اضافی سود ہے۔ تو ایسی بیع کو کیا کہتے ہیں؟ بیع اینا۔ تو آپ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب تم اینا والی بیع کرنے لگو گے اور کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے، اور بیلوں کی، گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے اور جہاد ترک کر دو گے، تب اللہ تعالیٰ تم پہ ایسی ذلت مسلط کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ واپس نہیں لے گا، یہاں تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ یعنی کہ عزت کب ملے گی مسلمانوں کو؟ جب دین پہ عمل کریں گے۔ ذلت کس لیے ملی ہے؟ سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہیلا اختیار کرتے ہیں، اور کھیتی باڑی پہ، جانوروں پہ اتنے مطمئن ہیں کہ جہاد کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کی واجبات اور فرائض کو بھول بیٹھے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے وقت پہ، رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ کس کی خاطر؟ کھیتی باڑی کی خاطر، جانوروں کی خاطر، اور پھر حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو جب یہ سارے کام تم کرنے لگ جاؤ گے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، تب اللہ تعالیٰ تم پہ ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ تو یہاں پہ بھی جو ابو ایوب انصاری نے تفصیل بتائی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب آپ جہاد کو ترک کر کے سارا وقت، ساری توجہ کس کو دیں گے؟ اپنے مال کو، اپنی زمینوں کو، اپنے باغات کو، اپنی کھیتیوں کو، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوگا۔ اور دوسری تفسیر صحابہ کرام نے یہ بیان کی ہے کہ جہاد کی راہ میں مال صرف نہ کرنا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے نہیں بخشے گا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اگر آپ سے گناہ ہو گئے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھیں، سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اس کا معنی کافی وسیع ہے، اور اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا،
اور نیکی کرو. کیسے نیکی کرو؟ اللہ کی راہ میں مال صرف کر کے نیکی کرو. غریبوں پہ مال صرف کرو، یتیموں پہ مال صرف کرو، بیواؤں پہ مال صرف کرو، مجاہدوں پہ مال صرف کرو. یہ تمہاری نیکی ہے، یہ نیکی کرتے رہو. ان اللہ یحب المحسنین. کیوں یہ نیکی کرتے رہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنا ہوگی. آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کریں، آسمان والا آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. یہاں سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کا محبوب بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے تو اللہ ترغیب دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نیکی کرو، اور وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ نیکی کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کئی بندوں سے حقیقی طور پہ محبت کرتے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ اللہ کے ناموں کو الفاظ کی حد تک مان لیتے ہیں، اللہ کی صفات کو الفاظ کی حد تک مان لیتے ہیں، لیکن ان کا حقیقی معنی نہیں مانتے بلکہ تعویل سے کام لیتے ہیں. اب یہاں پہ کیا تعویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پہلے یہ مانو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، پھر یہ کہو کہ جس سے اللہ کو محبت ہو گئی اسے ثواب مل گیا، اسے اعزازات مل گئے، اسے شان مل گئی، اسے مقام مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وَأَحْسِنُوا کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان پیدا کریں، عمدگی پیدا کریں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث جبریل علیہ السلام میں. حدیث جبریل سے مراد کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث اس میں آتا ہے، عمر فاروق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، بعد میں پتہ چلا وہ کون تھا؟ فرشتہ تھا. جبریل علیہ السلام تھے. انہوں نے آپ سے سوال کیا تھا اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو احسان کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اور یقیناً انسان اللہ کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن عبادت کا انداز یہ ہونا چاہیے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کم از کم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھا کریں. تو جس انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی عبادت میں عمدگی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھے گا تو اس کے روزے میں اور غافل آدمی کے روزے میں آسمان و زمین کا فرق ہوگا. جس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دوران روزہ لڑائی جھگڑے سے بچے گا، گالیاں دینے سے اجتناب کرے گا، تہمتیں لگانے سے اجتناب کرے گا، 5 وقت کی نمازیں وقت پہ پہلی سب میں کھڑا ہو کے ادا کرے گا. اس کا پورا دن تلاوت میں گزرے گا، اذکار میں گزرے گا. اس کو پتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے روزے میں عمدگی پیدا ہوگی. اور جس کے روزے میں احسان نہیں ہوگا وہ روزے میں رہے گا لیکن بے پرواہ ہو کر اس کا پورا دن گزرے گا کس چیز میں؟ گندی فلمیں دیکھنے میں، گندے ڈرامے دیکھنے میں، عورتوں کی گندی تصویریں دیکھنے میں، لڑکیوں کے ساتھ غیر لڑکیوں کے ساتھ بات چیت میں. اور رات کو اس کا دعویٰ کیا ہوگا کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے. تو اس لیے وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، یعنی کہ اپنی عبادت میں عمدگی پیدا کرو. اپنی عبادت کے دوران عمدگی پیدا کرو. کیسے؟ ذہن میں یہ بات لا کر کہ میرا اللہ مجھے یہ عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اب آپ روزے کی جگہ نماز کی طرف آ دیں. جو نماز میں احسان پیدا کرے گا، یہ ذہن میں رکھے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا اس کی نماز داڑھی سے کھیلتے ہوئے گزرے گی، ناک سے کھیلتے ہوئے گزرے گی، رومال سے کھیلتے ہوئے گزرے گی؟ کیا نماز میں دائیں بائیں دیکھے گا؟ نہیں. کیا اسے نماز میں جمائی آئے گی؟ نہیں آئے گی.
کیوں؟ اس کی توجہ ہے اپنے رب کی طرف، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اس لیے فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور احسان پیدا کرو اپنی عبادت میں، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اپنی عبادت میں احسان پیدا کرتے ہیں۔